بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام دوستوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو ہم لے کر آئے ہیں وہ بہت اہم ویڈیو ہے کہ ہم نے اب نئی پلانٹیشن کا سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ہم نے نئی پلانٹیشن کیسے کرنی ہے اور خاص طور پر ایس ٹی ایس پہ پودے ہم نے کیسے لگانے ہیں۔ بہت سارے دوست جو ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں یا تو ایس ٹی ایس کی ٹریننگ کروا دیں یا ہمیں یہ بتائیں کہ ہم جو ہے نئے پودے لگانا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے متعلق ہم جو ہے بہت سارے آپ کو جو ہے نا باتیں اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ سب سے اہم اور ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا مائنڈ میک اپ کرنا ہے۔ جب آپ ایس ٹی ایس پہ پودے لگانا جا رہے ہیں تو پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو میک اپ کرنا ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ آپ مستقبل میں کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ تھوڑا سا بھی ٹائم دے سکتے ہیں، تھوڑی سی توجہ دے سکتے ہیں تو پھر آپ ایس ٹی ایس پہ آرچڈ ضرور لگائیں۔ ایس ٹی ایس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن ہمارے دوست جو ہیں وہ اس سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ شاید ایکڑ میں ہم بہت سارے پودے لگا لیں اور اس کو سنبھال نہ سکیں۔ تو اس کے متعلق آپ ہم سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے اڑوس پڑوس سے سوال کریں، ان دوستوں سے سوال کریں جنہوں نے ایس ٹی ایس پہ آرچڈ لگایا ہوا ہے، اور ان دوستوں سے بھی سوال کریں جو باغبان ہیں اور ایس ٹی ایس پہ آرچڈ نہیں لگایا۔ اس کے بعد ہماری ایک مینول ہے، وہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس مینول کی جو ہے وہ پی ڈی ایف منگوائیں، اس کو اسٹڈی کریں۔ اس کے بعد ہم نے بہت سارے ماڈل جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو ہے ایکچولی ایس ٹی ایس کیا چیز ہے، تو اس کے متعلق ہم نے ڈفرینٹ ماڈل دیے ہوئے ہیں جس میں ڈفرینٹ نمبر آف پلانٹس ہیں۔ ایکچوئل ایس ٹی ایس جو ہے وہ مینگو اسمال ٹری سسٹم ہے جسے ہم ہیج رو سسٹم کہتے ہیں۔ اس میں کوئی الٹرا ہائی ڈینسٹی اور ہائی ڈینسٹی کی قید نہیں ہے، لیکن آپ نے مینگو اسمال ٹری سسٹم میں جتنے پودے لگانے ہیں وہ آپ نے باڑ اور قطار سسٹم کے تحت لگانے ہیں۔ یعنی آپ کا لائن ٹو لائن فاصلہ زیادہ ہوگا، پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس جو ہے وہ کم سے کم ہوگا، تاکہ آپ کی جو ہے ود ان 3 اور 4 ایئر جو ہے وہ ہیج ڈیولپ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پودے ہیج میں ہی ڈیولپ ہوں اور چلتے رہیں۔ ہیجول سسٹم کے بہت سارے فائد ہیں۔ نمبر 1 جیسے ایس ٹی ایس ہے، مینگو اسمال ٹری سسٹم ہے، ہم نے قد کو چھوٹا رکھنا ہے۔ جب ہم نے قد کو چھوٹا رکھنا ہے تو پھر ہمیں نمبر آف پلانٹس جو ہے ود ان پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس جو ہے وہ کم رکھنا ہے، تاکہ ہمارے پاس ایک لائن کے اندر جو ہے وہ پودوں کی اچھی تعداد آ جائے۔ اچھا، اب جو لائن ٹو لائن ڈسٹینس ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ 10 فٹ پہ منیمم ہے اور میکسیمم آپ 30 فٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اپنی سہولت کے مطابق دیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بہت سارے دوست جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ 1000 پودا جو ہے اس کی بہت زیادہ کاسٹ ہے، کیونکہ ایس ٹی ایس لگانا ہے تو اس کی ایک کاسٹ ہے جو کہ ہمیں پے کرنی پڑتی ہے، اور اگر ہم اس کاسٹ کو بیئر کر سکتے ہیں تو پھر ہم زیادہ پودے لگا لیں۔ اگر ہماری گنجائش کم ہے تو پھر ہم اس سیکوینس سے پودے لگائیں کہ ہمیں جو ہے فیوچر میں اگر مزید ایک لائن کا اضافہ کرنا پڑے تو وہ ہو جائے، یا مزید بیچ میں پلانٹس ایڈ کرنے پڑے تو وہ ہو جائے۔ لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 20 بائی 20 پہ لگا دیا آرچڈ، اب اس آرچڈ کو جو ہے ہم نے ایس ٹی ایس میں کنورٹ کرنا ہے یا ہیج رو میں کنورٹ کرنا ہے، تو ہم لائن ٹو لائن 20 فٹ ہی رہنے دیتے ہیں، لیکن پلانٹ ٹو پلانٹ اس میں ہر 5 فٹ کے بعد یعنی ود ان 2 پلانٹس ہم 3 پلانٹس اور ایڈ کر دیں گے، تو وہ ہمارا جو ہے 20 بائی 5 کے اوپر ایک بہترین ہیج بن جائے گی، جس کے اندر 872 پودے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پودا لگانا۔ ایس ٹی ایس میں پودا لگانا ہے یا ویسے بھی ہم نے آرچڈ لگانا ہے تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ سلیکشن آف لینڈ ہے۔
آپ نے سب سے زیادہ سلیکشن آف لینڈ میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا علاقہ کون سا ہے. آم جو ہے وہ ہر اس علاقے میں ہو جاتا ہے جہاں پہ گرمی ہوتی ہے. جہاں پر گرمیوں کے اچھے دن آتے ہیں وہاں پہ ٹیمپریچر 40+ ہو جاتا ہے, تو مینگو جو ہے ان ایریاز میں لا سکتے ہیں. لیکن شدید سردی اور شدید گرمی جو ہے وہ مینگو پودے کے لیے تھوڑا نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جب یہ ایسا ایکسٹریم ویدر ہو تو اس میں ہمیں پودوں کو بچانا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے علاقہ سلیکٹ کر لیا, اس کے بعد جو ہے اپنی آپ نے زمین کی سلیکشن کرنی ہے. جب آپ کی زمین کی سلیکشن ہو جائے گا تو پھر آپ نے زمین کا تجزیہ کروانا ہے, اس کی زمین کا تجزیہ کروانا ہے, اور وہاں پر جو ٹیوب ویل کا پانی لگ رہا ہے اس کا بھی تجزیہ کروانا ہے. اگر ہماری 8.4 یا اس سے کم پی ایچ ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جو ہے زمین یہ آم کے لیے بہترین ہے, اور اس میں آم جو ہے کاشت ہو سکتے ہیں. بہترین نہ بھی کہیں ہم, لیکن آم کاشت ہو سکتے ہیں. بہترین زمین جو ہے وہ 8 سے کم پی ایچ والی کو ہم بہترین زمین اس کو سمجھتے ہیں. 7 سے اوپر ہو پی ایچ اور 8 سے کم ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل زمین ہے. جو پانی ہے اس کا بھی ٹیسٹ کروانا ہے. اصل جو مینگو میں سالٹس کا ایشو آ رہا ہوتا ہے وہ جو پانی ہم لگا رہے ہوتے ہیں, اگر وہ پانی ٹھیک نہیں ہے تو وہ بڑی جلدی جو ہے وہ سالٹس ایکومولیٹ ہوں گے اور پودے کو ڈسٹرب کریں گے. تو اپنے پانی کا آپ نے تجزیہ جو ہے وہ اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا آپ نے زمین کا تجزیہ کیا ہے. اگر پانی کی ای سی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ 1400 سے کم ہے تو پھر یہ آپ کے لیے فٹ ہے مینگو کی پروڈکشن. لیکن 1000 یا 1 جو اس کا ہے ڈیسیمل سے کم ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بہت آئیڈیل ہے پانی, اور اس میں جو ہمارا مینگو بہت اچھے طریقے سے گرو کر سکتا ہے. اب ہم نے زمین کی سلیکشن کر لی, علاقہ دیکھ لیا, پانی کی ٹیسٹ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ہم نے پودوں نرسری کا جو ہے وہ انتخاب بھی کرنا ہے. نرسری آپ نے وہ انتخاب کرنا ہے جو ڈیزیز فری نرسری ہو, جہاں پر بیمار پودے بالکل نہ ہوں اور نہ ہی آپ نے بیمار پودا لے کر آنا ہے. اگر آپ ایک بھی بیمار پودا لے آئیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ بیماری کو جو ہے وہ گھر میں لے آئیں. اگر آپ بیماری کو گھر میں لے آئے ہیں تو پھر آپ کا ایک سے دوسرا پودا خراب ہوگا اور اس طریقے سے وہ بیماری پورے فیلڈ میں پھیل جائے گی. آپ اگر کوئی پودا ایسا سلیکٹ کر کے لے بھی آتے ہیں تو اس کو فوری طور پر اگر کوئی ایسے سائن نظر آئے اس پودے کو وہاں سے ریموو کر دیں تاکہ وہ بیماری جو ہے وہ آگے نہ پھیلے. تو نرسری آپ نے اچھی سلیکٹ کرنی ہے. پاٹڈ میڈیا میں بھی آپ جا سکتے ہیں. وہ پاٹڈ میڈیا کے پودے چھوٹے ہوتے ہیں, جو دوسرے پودے ہیں جو زمینی پودے ہوتے ہیں جسے گاچی والا پودا کہتے ہیں, وہ پودے اچھے ہوتے ہیں. ایس ٹی ایس میں ہمیں ایک جو 3 سالوں میں ایکسپیرینس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کا جو پودا ہے, پودے کی سلیکشن جو ہے وہ بہت اہم ہے. پودا آپ کا جو ہے بہترین 2 سال نرسری میں تیار ہو کے 2 سال 2.5 سال کا گرافٹڈ اینڈ ٹرین پودا وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اچھے رزلٹ دے گا اگر آپ اس کو فیلڈ میں لے کر جاتے ہیں. لیٹ سے کہ بہت اچھا پودا ہے, بہت اچھے طریقے سے تیار ہوا ہے, سنگل سٹیم میں آئیڈیل اس کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے, تو وہ آپ کو 400 روپے سے کم بھی کوئی بھی نہیں دے گا. تو وہ پودا جو ہے آپ کو 2 سال میں وہ پودا آپ کا اچھا خاصا تیار ہو جاتا ہے. تیسرے سال اور چوتھے سال میں جا کر وہ فروٹنگ پر ہوتا ہے. تو پودا جو ہے آپ نے کبھی بھی دیسی پودا لے کے اور اس کو فیلڈ میں گرافٹ نہیں کرنا. آپ کا ایس ٹی ایس میں جو یہ تجربہ ہوگا یہ ناکام ترین تجربہ ہوگا. نہ آپ نے دیسی پودا لگانا ہے, نہ بہت چھوٹا پودا لگانا ہے کہ آپ 4 سال تک جو ہے اس پودے کو دیکھتے رہیں اور اس میں پھر بار بار آپ کو پودے بھی ریپلیس کرنے پڑے اور پودے پلگ ان بھی کرنے پڑے. مورٹیلٹی جو ہے چھوٹے پودوں میں بنسبت بڑے پودوں کے زیادہ ہوتی ہے.
اب آپ نے پودوں کی سلیکشن کر لی ہے، آپ نے نرسری کی سلیکشن کر لی ہے، اس کے بعد اب آپ آ جائیں زمین کی تیاری میں۔ جی، تو زمین کی تیاری سے پہلے ہم آپ کو اپنی ایپ کے متعلق بتائیں گے۔ یہ فارمدار ایپ ہے، یہاں اس کی یہ ویب سائٹ بھی آ رہی ہے اور ساتھ مخدوم سید ابراہیم بخاری صاحب کا نمبر بھی آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے فارم جو ہے وہ فارمدار پر رجسٹر کروائیں۔ یہ فارمدار ایپ جو ہے یہ بہت کام کی ایپ ہے، اس میں جو ہے خاص طور پر آپ کے فارم کی پوری ہسٹری جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گی، آپ کا فارم جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گا اور آپ کے فارم کی جو رپورٹ ہے، اریگیشن رپورٹ ہے یا فرٹیلائزر رپورٹ ہے یا کوئی سٹریس ہے اگر آرچرڈ میں کسی قسم کا بھی، تو وہ اس کی مانیٹرنگ آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں زمین کی تیاری کی طرف۔ زمین کی تیاری کے لیے آپ نے سب سے پہلے زمین کو لیول کرنا ہے۔ آپ کے پاس میڑا زمین ہے اور اچھی جو ہے ویل پورس زمین ہے، اچھے نکاس والی زمین ہے، تو اس کو آپ نے لیول کرنا ہے۔ لیول کرنے کے بعد جو ایس ٹی ایس میں سب سے اہم چیز ہے وہ لے آؤٹ ہے۔ آپ نے کسی بھی ایکسپرٹ مالی کی کا لے کر اس کی جو ہے ایکسپرٹیز لے کر ایکسپرٹ مالی کی آپ نے لے آؤٹ بنا لی ہے۔ لے آؤٹ بناتے وقت جو آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پودے جو ہے پلانٹ ٹو پلانٹ جو آپ کا ڈسٹینس ہے وہ نارتھ ساؤتھ ہوگا، یعنی پودا جو ہے وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف لگے گا، اور لائن ٹو لائن جو وائڈر ڈسٹینس ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہوگا۔ جی، تو آپ نے لے آؤٹ بناتے وقت یہ خیال رکھنا ہے لے آؤٹ کے آپ نے جو ہیج رو بنانی ہے تو آپ کی ہیڈ جو بنے گی وہ نارتھ ساؤتھ بنے گی اور جو لائن ہے آپ کی وہ ایسٹ ویسٹ ہوگی، یعنی جو کم ڈسٹینس ہے پلانٹ ٹو پلانٹ وہ آپ کا نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہوگا، اور اسی طریقے سے جو لائن ٹو لائن وائڈر ڈسٹینس ہے وہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہوگا۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب ہم نرسری بناتے ہیں تو وہ ہماری ایسٹ ویسٹ ہوتی ہے، لیکن جب ہم نے پودے لگانے ہیں تو پودے ہمارے نارتھ ساؤتھ ہوتے ہیں۔ جب آپ نے جیسے ہم یہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لے آؤٹ کرتے وقت باقاعدہ آپ نے سٹکس یا جسے سرکنڈا بھی کہتے ہیں، کانا کہتے ہیں، تو وہ کانے آپ نے لیٹ سے 1000 پودا ہے تو 1000 کانا لے کر اس ایکڑ میں جتنے بھی نشان ہیں پلانٹس کے ان کی لے آؤٹ کرتے وقت ان سٹکس کو جو ہے ہر پلانٹ کے نشان پر آپ نے رکھتے جانا ہے، تاکہ جب آپ سراغ کریں گے تو انہی نشانات کے اوپر آرام سے آپ سراغ کرتے جائیں گے۔ اگر آپ لے آؤٹ میں اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو پودے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں گی، لائنیں آگے پیچھے ہو جائیں گی، جس سے آپ کی سیمیٹری بھی ڈسٹرب ہوگی اور فیوچر میں جو آپ کا ایک خوبصورت ماڈل بننا ہے وہ بھی نہیں بنے گا۔ اس کے بعد آپ سوراخ کریں۔ سوراخ آپ نے جو ہے وہ 3 فٹ تک ڈیپ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر آپ نے یہ گاچی والا پودا لگا رہے ہیں تو اس میں 2.5 سے 3 فٹ تک اوپر سے آپ سوراخ کریں گے۔ سوراخ آپ نے مکمل کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر فرٹیلائزر ڈالنی ہے۔ فرٹیلائزر کے لیے آپ نے 500 سے 700 گرام ایس ایس پی یا 200 گرام ڈی اے پی، یہ فاسفورس ہے، 100 گرام ایس او پی اور 1 کلو ہربل کمپوسٹ کم از کم ہر آپ نے کھڈے میں ڈالنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے 5 سے 7 گرام جو ہے تھائیوفینیٹ میتھائل یا کوئی اور فنجیسائڈ، اور اسی طرح دانے دار زہر جیسے تھائیمیٹ ہے وہ بھی 5 سے 10 گرام تک یا 1 چائے کا چمچ جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے۔ یہ آپ نے اگر آپ 1000 پودے کی لے آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کھڈے نکال کر اور یہ فرٹیلائزر اور کمپوسٹ اور جو بھی آپ کی
फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड, टर्मिसाइड है, वो सब आपने प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद आपने पौधे जो हैं इसके अंदर रखते जाने हैं खड्डे में, और पौधे जैसे ही आपको वीडियो में भी नजर आ रहा है, आप इन पौधों को रख के उसके बाद आपने जो मिट्टी निकाली है उसके साथ अगर नहर की भल मिल जाए तो नहर की भल और वो मिट्टी मिलाकर जो है उससे उनकी फिलिंग कर देनी है। पौधा आपने इंश्योर करना है कि मुकम्मल तौर पर गड़े में चला गया है, और अगर वो 2 से 3 या 4 इंच तक, आपके 4 इंच तक अगर पौधा अंदर है तो आप समझे कि आपने पौधे की परफेक्ट प्लेसमेंट कर दी है। उस पौधे के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनका रूट सिस्टम जो है नर्सरी वाले पौधों का बिल्कुल टॉप के ऊपर होता है, इसलिए इन्हें मुकम्मल तौर पर अंदर जब तक आप नहीं रखेंगे, उस खड्डे के अंदर नहीं डालेंगे, पूरी तरीके से ऊपर से कवर नहीं करेंगे मिट्टी के साथ, तो वो पौधा जो है उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपने अच्छी तरह मिट्टी से भर के, मिट्टी को दबा के, हर पौधे की तसल्ली के साथ आपने ये काम करना है। ये काम करने के बाद फौरी तौर पर आपने उस प्लांट को जो है वो इरिगेट करना है। अगर आप के पास बंदे कम हैं तो आप एक एक कनाल के जो है वो पोर्शन बना लें, एक कनाल का पौधा लगाएं और फिर पानी चला दें, फिर अगले कनाल पे आ जाएं, अगले कनाल के वो आप पौधे लगाएं। इस तरीके से आपने कम लाइनों को जो है पार्टीशन करके आपने लेकिन पानी जो है फौरी लगाना है। पानी में बिल्कुल देर नहीं करनी, अगर पानी में देर करेंगे तो फिर भी पौधों पे मरने के चांस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब हमने पौधा ले लिया, जमीन की सिलेक्शन भी हो गई, लगा भी दिया, सब कुछ काम मुकम्मल हो गया। अब 1 हफ्ते बाद पौधे में पानी जो है वो बत्तर में आ जाएगी जमीन आपकी। जब आपकी जमीन बत्तर में आएगी तो फिर इसके अंदर पौधे के साथ जो है वो दरारें पड़ेंगी। उन दरारों को या तो आपने नहर की भल के साथ या वहीं से मिट्टी उठा के उसको दोबारा उन दरारों को भरना है। पौधे के साथ जैसे आप ये देख रहे हैं वीडियो में भी, ये मिट्टी जो है वो चढ़ा देनी है, और मिट्टी इस हद तक चढ़ानी है कि वो जो पौधा है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए। जब आप दूसरा पानी लगाएं तो वो मिट्टी के नीचे नीचे भी रहे और मिट्टी के साथ लगे, तने के साथ पानी ना लगे। एक और जो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम पहले दिन ही बेड बना देते हैं। तो ये आम का पौधा जो है ना, इसके अंदर आपने पहले दिन किसी किस्म का कोई बेड नहीं बनाना। इसमें तो आपको जो है ना वो डायरेक्ट पौधे को पानी चाहिए, और पानी जो है कुछ दोस्त जो है वो पानी के लिए एक नाली बना देते हैं, उसके अंदर पौधा भी होता है, पौधे की पूरी लाइन होती है, वो नाली होती है, उसमें पानी चल रहा होता है। वो कुछ कदरे बेहतर ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि बिल्कुल आपका जो है वो सीधा मैदान है और उसमें आप पानी लगा रहे हैं, पानी के साथ जो है वो पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। अब अगर हमने पॉटेड मीडिया का प्लांट लिया है तो वो बहुत छोटा प्लांट होता है, उसमें कई दफा ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं करते, इवन 6-6 महीने ग्रोथ नहीं करते। अगर आपने 1000 पौधा लगाया है और आपके 100-150 पौधे ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं की, और लेकिन वो मरे भी नहीं है, उनकी मॉर्टेलिटी भी नहीं हुई है, तो ऐसे पौधों को क्या करना चाहिए? ऐसे पौधों को आपने उस जगह से निकालकर वापस अपने पास एक नर्सरी बनाएं, उसकी आपने जगह जो है वो तब्दील करनी है। जब जगह आप तब्दील करेंगे तो वो पौधे चल पड़ेंगे, और जहां से वो पौधे लगाएंगे उनकी रिप्लेसमेंट में दूसरे पौधे आप लगा सकते हैं। तो ये हमारी एक जो वीडियो थी वो हमने आपको बताया कि शुरू से लेकर आखिर तक आपने पौधे को जमीन की सिलेक्शन से लेकर पौधे लगाने तक, और पौधे लगाने से आपके इरिगेशन तक, और इरिगेशन के बाद सेकंड इरिगेशन तक आपने ये काम हमने मुकम्मल कर लिया। हाँ,
اس میں ہم نے جو ہے جب پودا تھوڑا سا سٹارٹ ہوگا اپنی گروتھ شروع کرے گا تو اس وقت ہم نے انسیکٹ پیسٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. سب سے زیادہ جو نئی کونپلوں پہ اٹیک ہوتا ہے وہ تھرپس کا ہوتا ہے. لیکن جیسے آج کل موسم ہے ستمبر اکتوبر ہے تو اس موسم میں ہمارے پاس جو کیٹرپلر ہے وہ اٹیک کر رہی ہوتی ہے, وہ پتے کھا رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لیف مائنر ہے اس کا ہوتا ہے. لیف مائنر جو ہے وہ تقریباً تھوڑے سے جو اولڈر پلانٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ واضح ہوتا ہے. تو یہ آپ نے انسیکٹیسائڈ کو بھی سپرے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ فنجیسائڈ کو بھی سپرے کرنا ہے. اور فنجیسائڈ اور بیکٹیریسائڈ کو خاص طور پر اس وقت ہم نے سپرے ضرور کرنا ہے جب بارش ہو جائے. تو ہر بارش کے بعد جو ہے ہم نے فنجیسائڈ کا اور بیکٹیریسائڈ کا سپرے جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. ہم نا بند کر